السلام علیکم میری پیاری شہزادیوں، کیسی ہوں؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہم کچن میں ذکر کیسے کر سکتے ہیں، یعنی کچن میں بھی عبادت کیسے کر سکتے ہیں جو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے۔ تو ظاہر ہے خواتین کو عبادت کرنے کا ٹائم کم ملتا ہے، ہم لوگ یہی سوچتے رہتے ہیں کہ آج کیا بنانا ہے، کون سی ڈشز بنانی ہے۔ تو رمضان میں ڈشز بھی زیادہ بنتی ہیں اور پھر بنانے میں ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے، سارا دن اسی جھنجھٹ میں گزر جاتا ہے۔ تو ہم نے اس کام کو ایسے کرنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے رہیں اور ہماری یعنی کہ کام میں بھی برکت ہوتی رہے اور ہمارا ٹائم بھی اچھا گزر جائے اور ہمارا مہینہ بھی رمضان میں عبادت والا بن جائے۔ تو رمضان صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دل کو صاف کرنا، اللہ کے قریب ہونا، اپنی عادتیں بدلنے کا مہینہ بھی ہے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا رمضان بہترین گزرے، ہر کوئی چاہتا ہے، لیکن اکثر ہم یہ شکایت کرتے ہیں کہ کچن کے کاموں میں اتنا وقت گزر جاتا ہے کہ عبادت کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ تو آج ہم سیکھیں گے کیسے ہم اپنے کچن کے وقت کو بھی عبادت میں بدل سکتے ہیں۔ رمضان کی تیاری صرف سودا سلف جمع کرنے کا نام نہیں ہے، اصل تیاری یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کریں، نیت کو بھی درست رکھیں، دوسروں کی باتیں نہ کریں، نماز کی پابندی ہمیشہ ہونی چاہیے، نماز کی پابندی شروع سے کریں، ذکر کی عادت ڈالیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہر کام نیت پر ہوتا ہے۔ اگر ہم کچن میں کام بھی اس نیت سے کریں کہ اپنے گھر والوں کو روزہ رکھنے میں آسانی دے رہی ہیں اور اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہیں، تو یہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ تو جب ہم افطاری یا سحری تیار کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اکثر ہم تھک جاتے ہیں، کبھی کبھی دل میں یہ شکایت بھی آ جاتی ہے کہ لیکن اگر ہم اس وقت زبان کو ذکر میں لگا لینا تو وقت بھی نہیں ضائع ہوگا، دل بھی پرسکون رہے گا اور ثواب بھی ملے گا، ٹینشن پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کو الگ سے وضو یا جائے نماز کی ضرورت بھی نہیں ہے، بس دل میں نیت ہونی چاہیے، زبان ہمیشہ صاف رہتی ہے، زبان پاک ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جب سبزی کاٹ رہی ہیں تو آٹا گوندھ رہی ہیں، برتن دھو رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ سبحان اللہ پڑھتی رہیں۔ جب کوئی نعمت نظر آئے، راشن، گیس، پانی، صحت، تو فوراً کہیں الحمدللہ، یہ شکر کا کلمہ ہے۔ جب تھکن ہو یا کام زیادہ ہو جائے تو کہیں اللہ اکبر، دل کو طاقت ملتی ہے اس سے۔ اگر غصہ آ جائے، بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں یا دل تنگ پڑ رہا ہے، فوراً استغفراللہ پڑھ لیں، یہ دل کو نرم کر دیتا ہے، ایک تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا اور ایک بچوں کی بچت ہو جائے گی۔ سب سے آسان اور سب سے بابرکت ذکر درود شریف ہے، چاہے کام کتنا بھی ہو، درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کام آسان ہوتا جائے گا۔ یہ آپ ایسے بھی کر سکتی ہیں، سبزی کاٹتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھ لیں سبحان اللہ، سالن بناتے ہوئے 100 مرتبہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، برتن دھوتے وقت 100 مرتبہ استغفراللہ، اور وقفے سے درود شریف پڑھتی رہیں۔ ضروری نہیں ہوتے کہ گنتی کریں، لیکن عادت بنانا بھی ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس طرح پڑھ رہی کھلا پڑھ رہی ہیں تو وہ بھی بہت زبردست ہے، جس طرح آپ کو آسانی لگے نا آپ اس طریقے سے پڑھ لیا کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اگر آپ نیت کریں گے نا یہ کام میں سب اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں، تو آپ کا پورا دن عبادت بن سکتا ہے۔ رمضان میں خاص طور پر ہمیں دکھاوا نہیں بلکہ اخلاص چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم جتنی زیادہ عبادت کریں اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، زبان پر ذکر ہے، دل میں سکون، ظاہر ہے جب عبادت کر رہی ہوں گی تو دل بھی سکون میں رہے گا اور اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کا ہر لفظ لکھا جا رہا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت احساس ہے۔ رمضان سے پہلے ذکر کیا ڈال لیں، موبائل کم استعمال کیا کریں، کچن میں قرآن کی تلاوت لگا لیں، بچوں کو بھی ذکر سکھائیں، قرآن پاک سنتی رہیں۔ آپ جس طریقے سے آپ کو آسانی لگے وہ کام کریں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ ہے کہ آپ کام بھی کر رہی ہوں گی، آپ کا کام بھی عبادت میں گنا جا رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے رمضان نصیب فرمائے جس میں ہم صرف کھانے بنانے میں نہ لگے رہیں بلکہ اپنے دل کو بھی آباد رکھیں۔ یاد رکھیں کچن ہمارا میدان عمل نہیں ہوتا، ذکر ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اگر آپ کو یہ بات میری اچھی لگی ہے نا تو اس کو پیغام کو نا آگے ضرور شیئر کیجیے گا کہ اور بہنیں بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔